کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اپنے لیے طے کر لیں کہ میں نے یہ کرنی ہے، اور اپنے من کو، اپنے نفس کو، اپنی چاہتوں کو توڑ کے کہنے نہیں یہ میں نے کرنا ہے۔ قرآن پاک میں 7 سلام کا تذکرہ ہے۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام قول من رب الرحیم، سلام ہے حتی مطلع الفجر۔ 7 سلام ہے، 7 آسمان ہے، 7 زمینیں ہیں، 7 طواف، 7 ہفتے ثواف کے جو چکر پھیرے ہیں وہ 7 ہیں۔ کائنات 7 کے ساتھ بہت جڑی ہوئی ہے، اور اللہ نے 7 سلام ہے، اور 67 7 سال، 17 سال، 27 سال، تو یہ 7 سلام اگر آپ صبح شام یا ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھ لیں، اور اپنی 7 مرادیں، 7 مسئلے، 7 مشکلیں اور 7 کوئی پریشانیاں، ناکامیاں، ان کا سخت تصور کر لیں، تو اس کا سب سے بڑا نتیجہ، سب سے بڑی برکت یہ ہوگی، روزہ بھی ہوگا، پھر روزے کے ساتھ جو عمل کیے جائے اور پھر روزہ بھی فرض ہو، اس کی طاقت اور تاثیر بڑھ جاتی ہے، اور یہ مسائل بھی حل ہوں گے، مشکلیں بھی دور ہوں گی، اور نفس اور شیطان کے چنگل سے بھی بچے رہیں گے، اور ہماری زندگی میں سکون بھی آئے گا۔ 7 آسمان اور 7 زمینی کی برکات کا تصور کریں، اور اس کے اندر بہت طاقت ہے، بہت قوت ہے، بلکہ محدثین نے صدیوں پہلے یہاں تک لکھا ہے کہ جہاں آپ کو پتہ ہو کہ اب یہ چیز میرے نقصان میں جائے گی اور میں یہاں برباد ہو جاؤں گا، وہ کچھ بھی ہو، نافرمانی ہے، اولاد کی، جادو جنات ہیں، یا اپنے تقوی کے اوپر شک ہے کہ یا اللہ میں پھسل نہ جاؤں، کہیں بھی کوئی چیز پریشانی ہے، 7 سلام کو اپنے ارد گرد ایسے حصار میں لے لیں، اپنے ارد گرد گھیرا دے دیں، اپنے ارد گرد اس کو لپیٹ لیں۔ کوئی پھر شیطانی، جادوئی اور نفسیانی خواہشات کوئی چیز اس کو توڑ نہیں سکتی انشاءاللہ۔ اگر رمضان میں 7 پہلے روزے، اس کو اگر اپنی زندگی میں ترتیب بنا لے، رمضان کے پہلے 7 روزے، یعنی پہلے عشرے کے پہلے 7 روزے میں اس کو اگر مقرر کر لیں، سورۃ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورۃ قدر اگر بسم اللہ کے ساتھ جو بندہ ہر وضو کے بعد سورۃ قدر پڑھے گا، اس کی نظر تیز ہوگی، اس کا حافظہ تیز ہوگا، اس کے چہرے پہ نور اور رونق ہوگا، چہرے کے دانے محاسے کیل ختم ہوں گے، اس کی اینکیں ٹوٹ جاتی ہیں جو یہ کرے۔ اور اس کے علاوہ فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے 4 فرشتے نور کی چادر اس کے اوپر تان لیتے ہیں اگر کوئی لغو بات نہ کرے، اور جب بندہ یہ وضو کے بعد یہ سورت پڑھ لیتا ہے، اس چادر میں جو نور ہوتا ہے وہ اس کے دل میں، سینے میں، آنکھوں میں اللہ پلٹ دیتا ہے۔ اللہ اپنی شان کے مطابق وہ نور دیتا ہے، اللہ کی شان کتنی ہم نہیں سمجھتے۔ اگر رمضان کی ان 7 میں دیکھیں، رمضان میں سب سے زیادہ وضو ہوتا ہے، لیکن ایک احتیاط ہے کہ وضو کا پانی احتیاط سے خرچ کیا جائے، سب سے زیادہ وضو ہوتا ہے۔ اگر رمضان میں یہ وضو کی ترتیب بنا لیں تو انشاءاللہ بہت نفع، بہت فائدہ اور بہت حیرت انگیز برکت ہو۔ آپ کو ایک راز بتاؤں، جو بندہ پانی ضائع کرے گا، کسی بھی شکل میں پانی ضائع کرے گا، اس کی 3 چیزیں اس کی نظروں کے سامنے ختم ہوں گی اس وقت تک جب تک موت نہیں آئے گی۔ ہاں، ایک وقار جس کو عزت پروٹوکول کہتے ہیں، دوسرا رزق، تیسرا سکون، وہ اولاد کی شکل میں، وہ مال کی شکل میں، معاشرے کی شکل میں، وہ بیوی، شوہر بیوی کی شکل میں، یہ 3 چیزیں لٹ جائیں گی۔ اس کی ایک وجہ ہے، آپ کوئی چیز 1 مہینہ سنبھال کے، 1 سال سنبھال کے رکھیں، اور کوئی بندہ آئے اس کو دیں اور آپ کے سامنے وہ چیز ٹوٹے کر دے، ٹکڑے کر دے، آپ کو کتنا دکھ ہوگا۔ اربوں سال سے میرے اللہ نے زمین کے اندر یہ پانی سنبھال کر رکھا، اربوں سال سے میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے تو کیا کر رہا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، پھر میں تیری 3 چیزیں چھین لوں۔ آپ ایک چیز محسوس کریں، اکثر غریب بندہ نعمتوں کی قدردانی نہیں کرے گا، امیر بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، لیکن اکثر میں نے غریب دیکھا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، لگتا ہے اوپر سے فیصلہ اس کی تمنگری کا اور خوشحالی کا نہیں ہوا، جب ہو جائے گا پھر اس کے من کے اندر نعمتوں کی قدردانی پڑتی چلی جائے گی۔